بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سینیٹر فیصل واڈا نے کل جو ایسی کی تیسی کا اعلان کیا اور کہا کہ بدماشی کے جواب میں ڈبل بدماشی ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ آج ان سب باتوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اور آج شام کو دو سینئر وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ، جن کو کہ کل اپنے بھائی سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی، انہوں نے اعلان کیا کہ اب آئندہ سے ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ انہوں نے اس ملاقات کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. فیصل واڈا صاحب نے اپنی گفتگو میں بہت سی باتیں کی تھیں، ذرا سنیے انہوں نے کیا کیا کہا تھا. کل جو سی ایم صاحب خیبر پختونخوا کے اسلام آباد آ رہے ہیں اور پھر وہ ڈیالہ بھی جائیں گے، ان کا خیال ہے کہ جی میری ملاقات ہو جائے گی، تو کل ان کی ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. بڑی کلیئرٹی ہے سی ایم کے لیے بھی. بدماشی کرنی ہے، آئے آپ، کل آئے، پرسوں آئے، چیلنج دے تو آئے. نہ فرنٹ رکھیں گے نہ فٹ چھوڑیں گے. پھر کے پی کے اندر تیار ہو جائیں گورنر راج کے لیے. آپریشن ہوگا دبا کے 9 مئی کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف گورنر راج کی دھمکی نہیں لگا رہے خیبر پختونخوا میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سی ایم ہے سہیل آفریدی صاحب، ان کو ہم ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل 100%. اتنا ہی چلے گا تو ڈسکوالیفیکیشن ہے. ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے. تو آج نہ صرف یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت جو ہے اس نے ان کو اشتہاری ملزم قرار دینے کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے. اور اگر ان کو اشتہاری ملزم قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آج دو وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں. سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے، تو اب عظمیٰ خان صاحبہ کی بھی ملاقات بند ہے آج کے بعد، یہ نہیں ہوگا. تو یہ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، وائلیشن کرنے والے کسی شخص کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر آپ کریٹ کریں، ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی اور آپ کے خلاف وہاں پہ بھرپور کاروائی ریکشن. میں بھی سے بتا رہا ہوں، اس پہ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. اس پہ کوئی ابہام نہ رہے کہ آپ سمجھیں کہ جی یہ خالی بات ہو رہی ہے. انسٹرکشنز دی جا چکی ہیں، اعلان یہ کیا گیا کہ آئندہ سے اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کسی احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی. تو معاملات جو ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں؟ جو فیصل واڈا صاحب ملاقات نہیں ہوگی، آج ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ سی ایم کے پی کے کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، وہ پروسیس بھی شروع ہو گیا. اب پیچھے رہ گیا گورنر راج. اور جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے اس کے بارے میں دونوں وزراء صاحبان نے کہا کہ پروسیس چل رہا ہے، کل یا پرسوں تک ہو جائے گا. تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، جو کہ قانون و انصاف کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. جناب شفقت عباس سوان صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، اور ناز بلوچ صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی. تو طاہر سندھو صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پروسیس شروع کیا گیا ہے تو اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہے؟ احمد میر صاحب بہت شکریہ بلانے کا. ایز اے سیاسی کارکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ گورنر آج جو ہے اگر کوئی اس قسم کا حالات ہو جائیں کہ بالکل صوبہ جو ہے کولیپس کر جائے تو دین یو ہیو دا اونلی ون آپشن. جہاں تک سی ایم صاحب کا تعلق ہے، سی ایم صاحب کے بارے میں پرسوں اشتہار لگا ہے وہاں پہ بلوچستان ادھر کے پی میں، تلاشی گم شدہ، اور یہ بھی ساتھ لکھا کہ واپس آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے، ان کو فرصت نہیں مل رہی اپنے لوگوں کو ملنے کی. لوگ مر رہے ہیں، کبھی اسی مر رہا ہے بیچارہ، کبھی جلا رہے ہیں ان کو. کل پھر ایک چوکی پہ حملہ ہوا، ایک اے ایس آئی، 2 بندے مر گئے. کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے کہا جی میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. میں تو ڈر ہے کہ کوئی سوئسائڈ نہ کر. آج تو وہ جو این ایف سی ایوارڈ کی جو میٹنگ تھی اس میں شریک ہوئے ہیں اور میں ان کے رول کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. ہز رول واز ویری پازیٹیو. اور انہوں نے اپنے 11 اضلاع کی بات کی جو ضم ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ ان کے فنڈز نہیں ملے تو ان سے وعدہ کیا گیا کہ سب کمیٹی بنا کے اس کے فنڈز دیے جائیں گے. یہ ہے کہ سیاسی عمل میں شریک ہونا. اب ہم ان کو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں، میرے بھائی ایوان صاحب، کہ آپ سیاسی عمل کا حصہ تو بنے. سر ایک بات ہے، ایک ترمیم کی یہ مخالفت ایک مثال کر رہے ہیں، کم از کم اٹھ کے اس کے خلاف ووٹ تو دیں. یہ پہلے بار بھاگ جاتے ہیں. کل ایک عام بے ضرر سا قانون آیا، وہاں پر بڑا درینہ مطالبہ تھا 1996 پیج اس کا ہے 699
جسٹس تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ تھی کہ منارٹیز کے لیے کمیشن بنایا جائے, اس کی بھی مخالفت کر دی سر. دیر از نو اینی تھنگ اگینسٹ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اگر ان کے کوئی گریوینسز ہوتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو رپورٹ بھیجیں گے کہ یہ مسئلہ بنا ہے, اس کے بارے میں اس کی بھی انہوں نے اپوز کر دیا. کل کو کس منہ سے یہ مائنورٹی سے ووٹ لینے جائیں گے, جوائنٹ الیکشنز ہے تو کس حوالے سے یہ ووٹ لینے جائیں گے. اچھا شفقت عباس وان صاحب, یہ جو آج پریس کانفرنس کیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور طاولہ تارڑ صاحب نے, اس میں انہوں نے آج کچھ قوانین کا حوالہ دیا ہے. آپ کیونکہ وکیل ہیں اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ایک تو پاکستان پریزن رولز, دی پریزن ایکٹ 1894 اینڈ دی پریزنرز ایکٹ 1900, اس کا رول 265, 548, 557 اور اس کے علاوہ ایک ہے جی 561. انہوں نے کہا جی کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک امپورٹنٹ سیاسی قیدی کی, تو ان ملاقاتوں کو آپ پبلک نہیں کر سکتے اور اس میں پالیٹکس ڈسکس نہیں ہو سکتی, اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ ان رولز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ ملاقاتیں بند کر سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ وی ہیو اے لانگ اسٹینڈنگ ہسٹری کہ ہمارے پاس تو ہمیشہ سیاسی قیدی رہے ہیں. بھٹو صاحب قید میں تھے تو انہوں نے اپنی کتاب لکھی If I was assassinated, I am assassinated, sorry. ایک نہیں, انہوں نے دو کتابیں جیل میں بیٹھ کے لکھی, اور اس سے بڑی تو اور کوئی سیاسی بات نہیں تھی جو وہ وہاں پہ کر رہے تھے. جو لوگ ان سے ملنے جاتے تھے وہ ان سے سیاست کی باتیں کرتے نہیں, لیکن وہ انہوں نے اوپنلی نہیں کی تھی. وہ پوری ایک اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ وہ کتاب جو لکھ رہے تھے تو اس کے صفحات جو ہیں وہ عدالت میں پیشی پہ وہ کسی کو دیتے تھے, وہ پھر پاکستان سے سمگل ہو کے باہر جاتی تھی, تو وہ کتاب جو ہے وہ ان کی پھانسی کے بعد شائع ہوئی ہے. چلیں, لیکن بات جب جیل میں بیٹھے تھے تو سیاست کی کر رہے تھے نا, موسم کا حال تو نہیں بتا رہے تھے نہ پوچھ رہے تھے. میاں نواز شریف یہ 2018 میں بھی جیل میں رہے ہیں, اور میرے پاس ایک لسٹ ہے, اگر میرے بھائی کہیں تو میں شیئر کر سکتا ہوں کہ ایسی بھی ہیں جہاں 30 لوگ ملے ہیں میاں صاحب سے. اس میں صحافی بھی تھے, اس میں سیاستدان بھی تھے, اور اس میں ان کے دیگر رفقائے کار بھی تھے, اور انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ پولیٹکس ہی ڈسکس. لیکن ایک چیز بڑی کامن ہے جی کہ اس وقت آپ کی حکومت تھی, مجھے اس وقت بھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی, مجھے آج بھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. دیکھیں آپ کا کیس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے امیر صاحب, میں آپ کی حد تک تو بالکل ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی حد تک بالکل یہی کیس ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں میاں صاحب کی کہ میاں صاحب نے جیل میں بیٹھ کے پوری پنچایت لگائی ہے, پوری سیاست ڈسکس کی ہے, اور وہ سیاست باہر آ کے ان لوگوں نے ڈسکس کیا ہے کہ میاں صاحب نے یہ کہا ہے. یہ رولز اس وقت کہاں تھے؟ ہم نے تو کسی رول کا سہارا نہیں لیا. بھائی سیاسی قیدی ہے, وہ جیل میں ہے, جو اس سے ملنے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان سے سیاست کی بات کرے گا, ان سے کوئی اور دیگر اس نے کیا بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں, اور صرف ایک ہی بندہ ہے جس کی پوری پارٹی گھوم رہی ہے, فیملی کا کوئی دیگر شخص پولیٹکس میں نہیں ہے. تو اس نے اپنی انسٹرکشن بھی دینی ہے, اس نے پارٹی بھی چلانی ہے, اور اگر وہ کوئی ملنے جائے گا تو اس سے ملک میں بارے میں پوچھے گا, سیاست کے بارے میں پوچھے گا. آپ کو نہیں ہضم ہو رہی یہ باتیں, آپ ملاقات اس کی نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں یہ 9ویں دفعہ وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں واپس. میاں صاحب میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ 9 دفعہ کے پی سے ایسے واپس آتا. پنجاب کا نہیں, کے پی کے کا وزیر اعلیٰ 9 دفعہ گیا ہے. نہیں, میں میری بات آپ سمجھے نہیں کہ اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ 9 دفعہ کے پی سے واپس آتا بغیر ملاقات کیے تو اتنا شور مچا ہوا ہوتا پورے پاکستان میں کہ یہ جی وفاق کے خلاف ہو گئے ہیں, یہ کیا کرنے لگے ہیں. تو کے پی کو بھی ایک صوبہ سمجھیں, وہاں کے لوگوں کو بھی احترام دیں, اور اس حد تک نہ جائیں کہ نفرتیں اس حد تک بڑھ جائیں کہ لوگ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کر کیا ہے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, کیونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اور جو ایک دھمکی دی جا رہی ہے گورنر راج کی, وہ گورنر راج لگے گا اس صورت میں اگر صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے, اور جو اپنا گورنر ہے فیصل کریم کنڈی, اس کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے, اسے کہیں گے جی کہ آپ گورنر رول لگا دیں, تو فیصلہ تو پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, ظاہری بات ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ صلاح مشورے سے کرنا ہے. کیا پیپلز پارٹی میں کوئی اس قسم کی ڈسکشن شروع ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بات آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جائے تو جتنی بصیرت اور جتنی سمجھ اور سیاسی ذہانت کا معیار ان کا ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے پاکستان میں.
اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی آئین کی بالادستی اور حقوق کے صوبوں کے حقوق کی بات ہو تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اکراس دا بورڈ سٹینس جو ہے بہت واضح رہا ہے. تو آپ کبھی کوئی ایسی چیز تو نہیں پائیں گے جس سے غیر جمہوری جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں اور جس کے منفی اثرات پیدا ہوں, اور وہ ایسی چیزوں پہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی حد تک کبھی ایسی چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی, ریسٹ ایشور. باقی یہ ہے کہ بالکل جو آئین میں ہے, آئین کے مطابق جو گنجائش ہے جس چیز کی, اس کے اوپر تو بحث جو ہے میرا خیال ہے کہ کرنا فی الوقت بہت ارلی ہے. لیکن میں ایک بات ابھی تھوڑی ہو رہی تھی, اس پہ ذرا میں ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. یہاں بات ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی, تو دیکھیں حامد میر صاحب, مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو تو اپنے ہی لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے, وہ اپنوں کو ہی غدار کہہ رہے ہیں. ان کی جو وہ تو کہہ رہے ہیں, ان کے پورے جو ٹویٹ آئی ہے جو امریکہ سے ایکس پہ امریکہ سے بیٹھ کر ان کے بیانات جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں, وہ جو این ڈی یو میں گئے تھے. جی اب دیکھیں نا, وہ دیکھیں اب اپنے ہی لوگوں پہ آپ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں بے اعتباری کا اور غداری کا. تو کل یہ کسی اور کو غدار کہتے تھے, آج یہ کسی اور کو, اپنوں کو غدار کہہ رہے ہیں. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ کالی بھیڑیں ان کی اپنی صفوں میں موجود ہیں, ان کے اپنے ہی لوگ ان کو باہر نکلتا نہیں دیکھ سکتے. تو اگر یہ معاملات ہیں, جو کہ بہت کافی لمبا چوڑا بیان میں نے خود پڑھا ہے اور کافی لوگوں نے پڑھا ہوگا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جو بے اعتمادی کا جو عنصر ہے, یہ ابھی بات ہو رہی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی, تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو ورکر اور جو کارکنان تھے, جو لیڈران تھے, وہ دم دبا کے بھاگے نہیں تھے, کوڑے کھائے تھے. اور سولیٹری کنفائنمنٹ وہ تھی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے برداشت کی. تو جب ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو آپ کو اپنے عہدیداروں پہ اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے. این ڈی یو کرنے پہ آپ سوالات اٹھا رہے ہیں, این ڈی یو ہم نے بھی کیا ہے. این ڈی یو جب آپ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ موجود, آپ بھی تھے میرے خیال ہے, جس سال میں نے این ڈی یو کیا تھا اس میں کویسچن آنسرز ہوتے ہیں, سوال جواب ہوتے ہیں, ایک فورم ہوتا ہے, ایک لرننگ ایٹماسفیئر ہوتا ہے. مجھے صرف سوال جواب کرنے کے لیے بلایا تھا, کورس کرنے کے لیے نہیں بلایا. نہیں, لیکن اس میں سوال جواب ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ایک لرننگ ہوتی ہے, ایک گرومنگ ہوتی ہے, اس کے اندر سویلینس آ کے بہت کچھ سمجھاتے ہیں اور اپنا تجربہ بتاتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس کے اوپر اتنی نفرت انگیز, اور وہی 9 مئی والا جو بیانیہ ہیں, جو نیریٹو ہے, وہ خوفناک نیریٹو کے آپ اثرات ابھی آپ ایکس پہ ان کا بیان کھول لیں, شروعات اور ابتدا ہی اسی چیز سے ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. اگر یہ جو نفرت انگیزی اور جو شرانگیزی کی تصادم کی سیاست ہے, اگر اس بیانیوں کو پیچھے کریں اور آگے بڑھ کے ایک سٹیپ بات کریں, تو میرا خیال ہے گنجائش بہت ہے بات کرنے کی. اور بہت اچھا, جو آپ نے بات کی کہ اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے, تو خلیل طاہر سندھو صاحب, ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے اندر کی بات ہے, کہیں اڑتی اڑتی میرے تک پہنچ گئی ہے, آپ جواب صحیح دیں گے. جی سر, میں تردید نہیں کریں گے سر, پلیز. کبھی بھی نہیں سر. سینٹ کا اجلاس کل ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا. ہے. کل آپ کی پارٹی کے ایک سینیٹر جو ہیں وہ ایک پریویلیج موشن پیش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر کے بارے میں, کہ ان کے جو بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے کہیں پہ, اس سے ہمارا استحقاق بڑا مجروح ہوا ہے. یہ ہے ایسی بات؟ جی حامد میر صاحب, میں آپ کا بہت ہی احترام ہے, میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہوں گے. ایک خاتون ممبر ہے اچھا, جنہوں نے یہ تیار کی ہے, کیونکہ کل جب ہماری بہنوں کی طرح عظمیٰ خان صاحبہ جب وہ ملنے گئی ہیں, تو انہوں نے جاتے پہلا سوال خان صاحب نے ان سے کہا کہ این ڈی یو پہ کون کون گیا تھا. انہوں نے کہا فلاں فلاں گیا. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کون کون ساتھ آیا کون کون نہیں آیا. انہوں نے کہا جی اچھا, وہ جس نے 43 کروڑ روپیہ لے کے سینٹر بنی ہے, مشال خان کے بارے میں کہا اوپنلی عمران خان صاحب نے. نہیں, آپ کیسے اتنے مجھے پتا سر, مجھے 100% سر. اور نمبر 2 سر, جو اس کا ان کا مستی کھیل, میرا دوست ہے جی, وہ ہی از ویری سنسیئر ٹو ود دا پی ٹی آئی. میں آج بھی ان کو دوست مانتا ہوں, میرے بھائیوں کی طرح. اس سے بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں, اور یہ مجھے مروانا چاہتے جیل میں. جو میری بہن ناز بلوچ کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں 100%, میں کوریبوریٹ کرتا ہوں. لیکن جو آپ نے سوال کیا, یہ پریویلیج موشن کون دے رہا ہے؟ جی وہ ایک ہماری خاتون ممبر ہے, لیکن وہ پی ایم ایل این کی نہیں ہے, ایک اور خاتون ممبر. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. بتا دینا. ایم کیو ایم کی ہیں جی. اچھا, ایم کیو ایم کی ہیں جی, وہ کریں گی. میری اور وہ اس لیے بنتا سر, میری انفارمیشن یہ ہے کہ پہلے کوئی مسلم لیگ نون کے سینیٹر کی طرف سے جا رہی نہیں سر, وہ دیں گی, وہ کریں گی بات, کیونکہ یہ سینٹ کی تو ہی نا ایک خاتون کو. ہماری وہ بہن ہے مشال, جو مرضی جیسے بھی بنی, پیسے دے کے بنی, جس طرح سے بھی سینٹر بنی ہے, لیکن وہ پورے سینٹ کی توہین ہوئی ہے اس کو. لیکن اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے, آپ کی گفتگو سن کے ایک سوال پیدا ہوا ہے.
آپ کو اتنی نیٹی گریٹی اتنی ڈیٹیل کا کیسے پتا ہے کہ عظمیٰ خان اور عمران خان کی یہ گفتگو ہوئی ہے؟ کچھ لوگوں کی 5 یا 6 سینسز کام کرتی ہیں، میری 7 کرتی ہیں جی، تو مجھے کافی چیزوں کا اور بھی پتہ ہے. وہ جو اور یہ 26 منٹ ادھر جو کیمرہ لگا ہوا ہے، بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، کان آپ کا ان کے ساتھ تھا؟ نہیں سر نہیں، 26 منٹ کی ملاقات میں انہوں نے اور کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کی ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ عاصم منیر کے خلاف کھل کے بات کرنی ہے، یہی بیانیہ بس بنانا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات ہی کو نہیں کی وہاں پہ. اور نہ اچھا دوسرا قید تنہائی کی بات کرتے، کوئی قید تنہائی نہیں، 4 مشقتی ہیں ان کے پاس. کیا آپ کسی کو زبردستی اندر داخل کر دیں کہ میں اپنے بھائی کو کہوں؟ اچھا چلیں آپ میں جواب لے لوں. میں اپنے بھائی کو زبردستی اندر جیل بھیج دوں گا کہ آپ ساتھ رہے ان کے. بالکل روکوں گا. جی دیکھیں کوئی مشقت ہی نہیں ہے. پچھلے 28 دن میں خان صاحب سے کوئی انسان نہیں ملا. سخت قسم کی قید تنہائی میں ہیں. میرے بھائی ہیں اور میں ان سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ بالکل یعنی کہ ہٹ کے بات کریں گے جو فیکٹس ہیں، میں نہیں سوچ رہا تھا. لیکن بالکل ایسی بات نہیں ہے، نہ تو کوئی بندہ ان سے ملا ہے نہ کوئی مل سکتا ہے. جو جیل کے ملازم ہیں ان پہ پابندی ہے کہ آپ نے خان صاحب کو السلام علیکم بھی نہیں کہنا. میں اگر یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ خان صاحب کے السلام علیکم بھی نہیں کہتے. اور پھر خان صاحب نے اب ان کو بلانا ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ بیچارے مجبور ہیں اور میری وجہ سے کسی مصیبت میں نہ آ جائیں. کچھ لوگ مصیبت میں آئے بھی ہیں اور زیر عتاب بھی ہیں اس وقت بھی. تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. سر میں ثابت کرتا ہوں اسسٹنٹ سپرڈنٹ. اچھا دوسری بات میری بات تو سن لینا پلیز. اچھا باقی جو انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں وہ ساری کی ساری آ کر بتائی ہیں عظمیٰ خان صاحبہ نے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان کے علم میں ہوگی یا کوئی کیمرے کی انفارمیشن ان تک ہے، ان تک ہے تو علیحدہ بات ہے. ملاقات ٹویٹ آیا نہیں، اس ٹویٹ میں وہ باتیں نہیں ہیں. والی بات تو نہیں کسی، یہ بالکل نہیں ہے، کسی ٹویٹ میں بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں 100% انہوں نے کہا جی. یہ آپ کی ایکسکلوسیو سٹوری. میں آن کروں گا جی، آن کرتا ہوں. میں اگر یہ آپ آن کرتے ہیں؟ میں آن کرتا ہوں. میر صاحب میں ان کو ایک بات یاد کروانے چاہتا ہوں کہ ان کو بڑا استحقاق مجروح ہو گیا ان کی ایک پارلیمنٹ کی ممبر کا. اور ہماری سینیٹر اسی پارلیمان میں سے 10 لوگ ہمارے اٹھائے گئے اور وہ لوگ اٹھا کے لے گئے اور اندر کمروں سے ڈھونڈ کے اٹھا کے لے گئے. نہ تو اپر ہاؤس کو اور نہ ہی لوور ہاؤس کو کوئی یاد آیا کہ اس پارلیمان کا بھی کوئی تقدس ہے، اس پارلیمان کی بھی کوئی عزت ہے. اور میری آنکھوں کے سامنے یہ سارا ہوا ہے. میں اور حامد رضا صاحب نہیں اٹھائے گئے تھے، ہم 2 بچ گئے تھے اور ہمارے 10 ساتھی اٹھا کے وہ لے گئے تھے. اور ہم دوسرے دن 2 بندے ہی اپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹ میں کھڑے تھے اور میں نے وہ ساری سٹوری بھی وہاں پہ سنائی تھی کہ کس طرح رات بوٹوں والے آئے اور انہوں نے ہمارے بندے اٹھا کے لے گئے. آج تک کسی بندے نے اف نہیں کی، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ MQM ہو، وہ اپر ہاؤس ہو، وہ لوور ہاؤس ہو. کہیں پہ بھی یہ میں نے آواز نہیں سنی کہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا ہے. آج کسی لیڈر نے اپنی کسی ممبر کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کو کلیریفیکیشن جا کے دیں. تو آج ان کو وہ استحقاق مجروح والی بات یاد آ گئی ہے. یہ منافقت ہے اور بہت بڑی منافقت ہے. ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو طاہر خلیل سندھو صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ایک پریویلیج موشن آ رہی ہے، آپ تو خیر MNA ہیں لیکن یہ سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ MQM کی ایک خاتون سینیٹر جو ہیں وہ لے کے آ رہی ہیں، تو وہ اس گفتگو کی بنیاد پر پریویلیج موشن آ رہی ہے جو گفتگو جو ہے وہ پبلک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ آپ ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گی؟ سر آپ کے جیو میں پبلک ہوئی ہے سر. اچھا جی سر، رات کے 10 بجے کے پروگرام میں کیا یہ میر جعفر والی، میر صادق والی اس حد تک رہے 43 کروڑ والی. ہاں جی وہ بھی. ہاں اگر وہ بات اگر ہے کہیں آن ریکارڈ تو پھر بات کریں. جواب سوال ان سے. جی حامد میر صاحب، میرا خیال ہے کہ پریویلیج لانے کے لیے ڈیفینیٹلی ان کے پاس اپنے سورسز موجود ہوں گے کہ کس سورس سے ان کو یہ معلومات ملی ہے. آیا انہوں نے ٹیلی ویژن پہ یا کوئی ایسے اخبار سے یا خبر ان کو یہاں سے ملی ہے، یا یہ ان کی کوئی انٹرنل انفارمیشن کی بیسس پہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ کوئی پرسنل انفارمیشن انٹرنل انفارمیشن کی بیسس پہ تو پریویلیج نہیں لے کر آ رہی ہوں گی. اگر ان کے پاس کوئی متصدقہ اطلاعات ہیں، کوئی انفارمیشن ہے سورسز کے ساتھ، تو پھر وہ اگر لانا چاہ رہی ہیں. لیکن انہوں نے یہ بات کی بھی ہے مبینہ طور، میں ایلیجڈلی کا لفظ بیچ میں لگا رہا ہوں، اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی بھی ہے کہ جی اس نے 43 کروڑ روپیہ دے کے تو سینٹ کی ٹکٹ حاصل کی اور سینیٹر بن گئی ہیں، تو یہ تو اپنی ہی پارٹی کے خلاف چارج شیٹ ہے. ایبسلیوٹلی یہی میرا موقف ہے اور یہی میں بات آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ایکس پہ جو اتنا لمبا چوڑا بیان آیا ہے وہ بیان ٹھیک ٹھاک گفتگو کے اوپر
جو ان کی ملاقات رہی ہے اسی کا ایک پوری وہ ایک سمری ہے، اور اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے، اس کو آپ پڑھیں گے، جو کہ میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس کے اندر، تو واضح طور پر غداری جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر غداری کے الزامات لگا رہے ہیں، اور بے اعتمادی اور بے یقینی ان کو ہے اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنے ان لیڈران کے اوپر جو پارٹی کے اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں اپنے ہی نمائندگان کے اوپر۔ تو اگر ان کو اعتماد اپنے لوگوں پر نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی کا وجود جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، تو 0/0 نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں پہلے المیہ تو یہ ان کا رہا نا کہ سب سے پہلے جب ان کی لیڈرشپ کو جیل ہوئی تو پہلے تو سارے وہ بڑے جو لوگ جو بڑی بڑی عہدوں پر تھے، کوئی وزیر اعلیٰ تھا تو کوئی گورنر تھا تو کوئی، they all left and jumped out of the ship۔ انہوں نے پہلے ان کی جماعت چھوڑ دی، اس کے بعد جن لوگوں کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا وہ بھی باری باری شو کاز نوٹس آنے کے اوپر بیچارے سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں، پھر ہر مہینے شو کاز نوٹس آ جاتا ہے ان کے اوپر، پھر پارلیمنٹیرینز کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے، تو یہ خود ان کے اوپر بے اعتمادی کا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ وہ جیل سے باہر نکلیں۔ تو میرا خیال ہے دشمن ان کے اندر جواب لے لیتے ہیں، اس کا میں جواب، کیونکہ آج وہ درمیان میں وہ اکیلے ہیں اور آپ 2 ہو گئے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں میر صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے میری بہن نے۔ دیکھیں پارٹیوں پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو تھوڑا سا میں 80s میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا تو وہ بڑے بڑے وزیر اور وہ وزیر اعلیٰ اور وہ مشیر وہ کدھر گئے؟ ہمیں تو سوائے نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر شہید صاحبہ کے علاوہ وہاں پہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ لوگ جو 10 سال انجوائے کرتے رہے وہ مجھے نہیں نظر آئے۔ پھر ایک مساوات پارٹی بن گئی، ایک پروگریسو پیپلز پارٹی بن گئی، اور کوئی بندہ مجھے بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آیا۔ جب 98 میں برا وقت آیا مسلم لیگ نون پہ، مجھے کلثوم نواز صاحبہ، ان کے ساتھ سعد رفیق اور جاوید ہاشمی صاحب اور ایک آدھ اور نام ہے، وہ کھڑے نظر آئے نہیں۔ تو وہ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو کہ تمینہ دولتانہ ہماری بڑی بہن 3/4 میجارٹی کے ساتھ وہ آئی ہوئی پارٹی، وہ کیسے تتر بتر ہوگی؟ اور پھر ہمیں دیکھیں ان پہ جو فستائیت ہوئی یا ان پہ جو فستائیت ہوئی، وہ اشر اشیر بھی نہیں ہے جو ہم نے سہا ہے۔ اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے 93 ممبران میں سے صرف یہ 4 کو توڑ سکے۔ ہاں عدالتوں سے یہ ہمیں خالی کرواتے جا رہے ہیں اور 10-12 ہو گئے، زیادہ بات ہے۔ میں واپس آتا ہوں، اور وہ سارے لوگ کھڑے ہیں میر صاحب، ان کو بجائے اس کا یہ کریڈٹ دیتے ہمیں اور یہ الٹا بات کر رہے ہیں کہ لوگ کدھر گئے۔ آپ کھڑے ہیں، لیکن یہ جو ساری گفتگو ہے اس کے دوران میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جو عقیب وزراء نے پریس کانفرنس کی، ان سے بار بار سوال ہو رہا تھا ایک نوٹیفیکیشن کے بارے میں۔ تو جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی سمری جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایوان صدر بھجوا دی ہے، اور ایوان صدر میں جو بیٹھے ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے اس پہ دستخط کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کرنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رات تک سارا معاملہ نمٹ جائے گا، اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ تقریباً اب ریزالو ہو چکا ہے۔ اب صرف تھوڑی سی کاغذی کارروائی باقی ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے آج ملاقات نہ ہونے پر میڈیا سے گفتگو کی ہے، کیا کہا ذرا سنیے۔ ملنے نہیں دیا جا رہا، 5 منٹ کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی، تو یہ امتیازی سلوک پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ان کے یہ کارنامے جو ہیں وہ لکھے بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یاد بھی رکھے جائیں گے۔ پھر جو ہے ساری عمر یہ حکومت نہیں رہنی، پھر کسی کو گلے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ فی الحال تو جو ہے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا کہا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ ہدایات بھی ہیں کہ امپائرز ملے ہوئے ہیں تو احتیاط کریں، تو جو ہے فرنٹ فٹ پر بھی کھیلیں گے اور امپائرز پر نظر بھی رکھیں گے۔ فرنٹ فٹ پہ بھی کھیلیں گے اور امپائر پر نظر بھی رکھیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جتنی مرضی ان کی ملاقاتیں بند کر دیں، انہوں نے باز نہیں آنا؟ جی یہ باز آئیں گی بھی نہیں، اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، تاکہ اس طریقے سے اپنے طریقے سے، لیکن یہ کہ جو سہیل آفریدی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں۔ تو جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جس نے اپنے سے 8 گنا بڑے ملک سے جنگ جیتی، پوری قوم نے جیتی ہے، لیکن یہ مطلب بات سمجھ آ گئی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ان کو نہیں پتہ کہ نہ یہ فرنٹ رہے گا نہ یہ فٹ رہے گا، کچھ بھی دونوں میں سے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ کام ختم ہو جائے گا جس لیول سے پہ جا رہے ہیں، ان کا پورا ریکارڈ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ نہ یہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا، یہ تو کل فیصل واڈا صاحب نے بات کی۔ پتہ نہیں مجھے، نہیں میں آپ کو نہیں پتا؟ نہیں میں نہیں جانتا جی، لیکن میں اب اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جس لیول پہ سر 19 گروپ 3 میں بن چکے ہیں پہلے ہی، اور کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کر رہی ہے ایک دوسرے پہ،
کوئی کسی کے خلاف ہے، کوئی کسی کے خلاف ہے. کل انہوں نے آدھے لوگ جو تھے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہہ رہے کہ فلاں کو ہٹائیں. کل جب یہ NDU کی بات ہوئی تو وہاں پہ جس قسم کی باتیں مطلب انہوں نے کہا، اور رات کو پورا پروگرام ہوا، شاہ زیب خانزادہ نے پروگرام کیا کہ یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی. تو وہ بالکل ٹھیک ہماری بہن کہہ رہی کہ ہم مشال یوسفزئی کے حق میں کوئی قرارداد نہیں لا رہے اس کی، ہم سینٹ کے تقدس کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سینیٹر کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، جس طرح جو بھی باتیں کی گئی ہیں. تو یہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو پریویس کنڈکٹ ہے ان کا، وہ اس لیول کا 9ویں سے لے کے آج تک کہ جب بھی جاتے ہیں آگ لگانا، اور اس ریڈیو اسٹیشن کو بھی جلا دینا جہاں سے پاکستان کا پہلی دفعہ اعلان ہوا تھا کہ پاکستان بنے گا. پشاور سے پاکستان بن گیا. اور اسی طرح پھر اپنا کرنل شیر خان. اس پہ ویسے سہیل افریدی صاحب نے ایک تحقیقات کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. تو یہ بتائیں شفقت عوان صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی مناسب بات ہے؟ مجھے تو پہلے میں تھوڑا سا ان کو رسپونڈ کر لوں. مجھے تو کل وہ ایک فیصل واڈا کی بات سن کے افسوس ہو رہا تھا، لیکن اپنے بھائی کی سن کے ڈبل افسوس ہوا ہے کہ نہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا. اس کو تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح گاؤں میں چودھریوں نے کنٹوٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو بات وہ خود نہیں کر سکتے تو وہ ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچواتے ہیں. وہ تو اس قسم کا ایک کان ٹوٹا سا بندہ ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. یہ آپ نے اپنے لفظ استعمال کیا، لیکن آج اعظم نذیر تارڑ نے اور عطاء اللہ تارڑ نے بھی ان کی باتوں کی تائید کر دیا اور یہ بھی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کا سینیٹر ہے. میری بات تو سنیں. پیپلز پارٹی کا سینیٹر؟ اچھا پیپلز پارٹی مان جائے ہمارا سینیٹر ہے. مجھ سے پوچھے کل میرے ساتھ ایک پروگرام میں پیپلز پارٹی کی شیلا رضا صاحب تھیں، انہوں نے کہا جی ہمارا تو نہیں ہے. ساتھ میرے ذوالفقار بھٹی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہمارا بھی نہیں ہے. فرشتے ووٹ دے گے. اچھا میں نے یہی پوچھا کہ یہ آسمان سے پھر آیا ہے. اکیلا تو نہیں ہے نا، اورنگزیب صاحب دیکھیں وہ آسمان پارٹی، وہ آسمان سے آیا ہے. نقوی صاحب بھی کسی کے. میری بات تو سنیں، یہ آسمان کے کینڈیڈیٹ ہیں. حامد صاحب آپ بھی جانتے ہیں، وہ محسن نقوی ہو یا وہ فیصل واڈا ہو، نہیں مانیں گی میری بہن بھی کہ ہمارا بندہ ہے، نہ ان کی باتوں کو آن کریں گے. لیکن اس طرح کی اگر یہ زبان استعمال کریں گے تو یہ ہماری توہین نہیں کر رہے، یہ اس ملک کے 90% لوگوں کی توہین. اچھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج محسن نقوی صاحب برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کو ملے اور انہوں نے ان کے حوالے کچھ ڈاکومنٹس کیں اور کہا جی کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ایک میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب ہیں، یہ پاکستان کے حوالے کیا جائے. تو آپ ان دونوں کو اون کرتے ہیں، شہزاد اکبر کو اور عادل راجہ کو؟ دیکھیں شہزاد اکبر جو ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. عادل راجہ کا تو پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم انہیں اون کرتے ہیں. دیکھیں وہ بات غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، میں تو ان کو پڑھتا بھی نہیں ہوں زیادہ، لیکن ہم انہیں کیوں اون کریں؟ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اپنا لیگل پروسیس چلائیں، اگر وہاں سے کوئی ان کو بندہ مطلوب ہے تو وہ ان کو دے دیں گے، جو بھی ان کو مطلوب ہوگا اس کے بارے میں اپنا بے شک قانونی یہ کریں. ناز بلوچ صاحبہ، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی برطانیہ میں کافی وقت گزارا، تو اس وقت ضیاء الحق صاحب کی کوشش تھی کہ ان کو پاکستان واپس بھیجا جائے، وہ نہیں واپس بھیجا گیا ان کو. پھر الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ چلے گئے برطانیہ، کوشش کی گئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے بھی کہ ان کو واپس بھیجا جائے، وہ بھی نہیں کر سکے. پھر یہ شہزاد اکبر صاحب خود پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ہم نواز شریف کو لندن سے واپس لائیں گے، یہ بھی نہیں، یہ کام نہیں کر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ اب شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو برطانیہ سے پاکستان واپس بھیج دیا جائے؟ دیکھیں جو جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس سرزمین کے اندر بیٹھ کر بھی، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک پلندہ ریکارڈ لے کر آتے تھے، اور شہزاد اکبر صاحب، سوال تو ان کے لیڈر سے ہونا چاہیے جو جیل میں بیٹھے اب دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر بے یقینی کی کیفیت کے اوپر آ چکے ہیں کہ یہ کون تھے. ہم ان سے بہت پوچھ کے تھک گئے کہ ہو واز شہزاد اکبر. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ آسمانوں سے آئے اور یہاں سے آئے، یہ کہاں سے آئے، ان کو پتہ نہیں چلتا لوگوں کا کہ کون سینیٹر کیسے بنا. تو میں ان سے یہ پوچھتی ہوں، آپ فردن فوردن ایک شخص کا نام یا دو لیں گے. میرا سوال آپ سے معصومانہ یہ ہے کہ میرے بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی جو پوری کی پوری کابینہ تھی جو اڑن چھو ہو گئی، جو لاپتہ اور غائب ہو گئی، وہ پوری کی پوری کابینہ کاپی پیسٹ کہاں سے آئی تھی؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا پیپلز پارٹی کے ہیں یا نہیں ہے؟ بیٹھ کے آئے تھے، یہ پوچھنے نہیں بتائیں گے. سارا زور اس بات پہ ہے کہ پوچھو ناز بلوچ سے کہ فیصل واڈا کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے کہ نہیں؟ نہیں،
ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, ان کا تعلق پاکستان پیپلز آپ میری بات آپ مان گئے, لیکن آپ بتائیں جی, میں ان سے پوچھتی ہوں تو بتائیں پھر. میں نے کہا نہیں مانیں گے بھائی, منوا کے دیکھ لیں, نہیں مانیں گے. وہ میری بہن ہے, لیکن سینٹر تو وہ سندھ سے بھائی بنے ہیں, لیکن منوا کے دکھا دیں کسی ایک بندے سے. میں تو نہیں منوا سکا. اچھا میں ذرا اپنی بات مکمل کر لوں. دوسری بات ابھی آپ نے ان کی وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جو بیان چلایا اس پہ وہ امپائر کی بات کر رہے تھے. ایک تو فیصلہ یہ کر دیں, ان کے امپائر بھی روز بدلتے ہیں اور امپائروں سے ریلیٹڈ بیانات بھی بہت بدلتے ہیں. کبھی تو یہ کہتے تھے کہ امپائر نیوٹرل ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ امپائر ملے ہوئے ہیں. یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ امپائر کون ہے یا کس طرف اشارہ کریں؟ اور ایک اور اہم بات میں ساتھ میں بتاتی چلوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد, پارٹی کے وزراؤں نے ایم آر ڈی کی تحریکیں بھی چلائیں, جیلوں کے جیل بھی بھرے. میرے اپنے والد صاحب جو ہے وہ منسٹر تھے 70s میں, اور وہ جیلوں میں گئے اور انہوں نے بلکہ وہ دور I was a very little child, تو ہمارے آپ کو جیل میں نظر نہیں آتے لوگ کہ انہوں نے 80 کی دہائی میں جیلیں کاٹی, بے گناہ بے قصور لوگوں نے جیلیں کاٹی, لیکن بھاگ کے نہیں گئے. اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ جیلوں سے ڈر کے پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئے, کوئی کھڑا نہیں رہا آپ کے ساتھ. اور بیرون ملک سے چلنے والے جو ڈیفرنٹ کنٹریز سے مختلف ممالک سے, میرے قریشی صاحب جیل میں ہیں, میری بات اعجاز صاحب جیل میں ہیں. آپ بیرون ملک سے بیٹھ کر مختلف کنٹریز سے بیٹھ کر آپ لوگوں کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں اور ایکس پہ بیانات آ رہے ہیں, اور وہ بیانات بہت کنٹروورشل آ رہے ہیں. وہ بیانات ملک میں انتشار اور نفرت انگیزی کے آ رہے ہیں, ایکسٹریمزم پھیلانے کے آ رہے ہیں. وہ ملک کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال خدا نخواستہ بنانے کے لیے ایسی صورتحال بنائی جا رہی ہے, جو کہ وہی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 9 مئی والے رویے سے, اس بیانیے سے اپنے آپ کو 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا رہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت آپ کو بالکل یونائٹڈ نظر آ رہی ہے, اور نوٹیفیکیشن والے معاملے پہ بھی یونائٹڈ ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نون, کوئی بھی نہیں مانتا کہ فیصل واڈا کا تعلق ان کی جماعت سے ہے. اور جب فیصل واڈا جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق حکومت سے ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے. سمجھ نہیں آتی کہ ان کا تعلق کس سے ہے. لیکن کل انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور 29ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. 28ویں اور 29ویں بھی آ رہی ہے. ایک اور بھی انہوں نے بات کی ہے, وہ بھی ذرا سنیں انہوں نے کیا بات کی تھی. جو باہر باتیں کر رہے ہیں, وی لاگ ہونگ رہے ہیں, ان کی بھی لسٹیں کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کیا کیا ہوتا جا رہا ہے, کیا کیا ہونے جا رہا ہے. کل سے لے کے اگلے ہفتے تک آپ کو سب پتہ چل جائے گا. تو آج محسن نقوی صاحب گئے برطانوی ہائی کمشنر کے پاس اور ساری ڈیٹیل ان کو دے دی, تو آج یہ بھی کام شروع ہو گیا. تو سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور 29ویں بھی آ رہی ہے. جی حامد میر صاحب, میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں بتاتا ہوں آپ کو, بات تو سنیں. پتہ اگر مجھے نہیں تو آپ کو بھی کچھ نہیں پتا. ہمیں تو نہیں ہونا لیکن آپ کو بھی نہیں ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کی اور عظمیٰ خان کی گفتگو کیا ہوئی لیکن ترمیم کا نہیں. سر آپ نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ ابھی محسن نقوی صاحب کے بارے میں, اگر تو ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ ہمارے ساتھ ہے بین الاقوامی طور پہ, میں انٹرنیشنل لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے انٹرنیشنل لاء کیا سوئٹزرلینڈ سے, تو اگر تو وہ معاہدہ ہے ہمارے ساتھ ان کا, جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ نہیں ابھی تک, تو اس وقت تک تو کسی کو نہیں لایا جا سکتا. اچھا, بلکہ تب تک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی جس کا اسائلم بھی نہیں ہوا شہزاد اکبر صاحب کا, وہاں پہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, تو پتہ نہیں اب ان کو یہ حق مل جاتی ہے. تو اگر اب ہمارا کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ نہیں ہے برطانیہ کے ساتھ, تو پھر ہمارے وزیر داخلہ صاحب برطانوی ہائی کمشنر کے پاس کیوں گئے؟ جی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا, ایگریمنٹ ہو تو سکتا ہے نا جی. اچھا, دوسرے ڈاکومنٹس کی آپ بات کر رہے تھے, کافی ڈاکومنٹس. ایک ڈاکومنٹ سر میں آج کو آپ کو دے کے جا رہا ہوں انتہائی ہمبل اپنا سبمیشن کے ساتھ. یہ ویسٹ منسٹر کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کا پیج نمبر 7 دیکھ لیں. 190 ملین پاؤنڈ جس کا یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جھوٹا کیس ہے, اس کا پیج نمبر 7 دیکھ لیں. جب ملک ریاض صاحب کے بیٹوں نے یہ اپیل کی اپنے پاسپورٹ کے 190 ملین پاؤنڈ سے ہمارا تعلق نہیں, تو انہوں نے لکھا پیج 7 پہ کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے, یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے, لہٰذا آپ کے پاسپورٹ جو ہے کینسل کیے جاتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ جس پہ ان کو سزا ہوئی ہے, 14 سال سزا ہے. اور وہ ان سے وکیل ہیں جو کہ سینئر وکیل ہیں, وہ پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہے, ایک دم نہ ان کی اپیل لگ سکتی ہے نہ آؤٹ آف ٹرن جا کے ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے. 28ویں ترمیم اور 29ویں آ رہی ہے. بالکل آئے گی. 28ویں کا تو مجھے پتا ہے کہ آئے گی, اور 29ویں کا مجھے نہیں پتا. 28ویں آئے گی جی آئے گی, تو وہ تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتا دیں. ڈیٹیل کا مجھے نہیں پتا. بات وہی ہے میر صاحب جو میں نے آپ کو کی ہے. دیکھو میرا فیبرک ہے, میں حامد میر صاحب سے کبھی زندگی میں کبھی اس خاندان سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اچھا چلے مہربانی, میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے. 28ویں کا تو پتہ ہے 28ویں آ رہی ہے,
اور آپ کو پتہ ہے 28ویں آ رہی ہے تو پھر 29ویں بھی آئے گی. میر صاحب جو کچھ دیکھیں بے شک وہ ان کے انکار کے بعد بھی اور ان کے انکار کے بعد بھی سیاست میں جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ لاوالدی ہیں، ڈکلیئر ہو گئے ہیں سیاست میں کہ اب نہیں سیاست میں میں کہہ کیوں آپ اون کریں یا تو نہیں لاول والی بات نہ کریں پلیز، اچھی نہیں لگتی. میں سیاست میں کہہ رہا ہوں نا. میرے مہذب بڑے اچھے خاندان سے دیکھیں وہ جو بھی ہیں وہ سینیٹر ہیں ہمارے نا، ایسے تو پھر مانے ان کو. ہم نے تھوڑی سندھ سے جیت کے آئے ہیں نا. تو پھر وہ بھی نہ مانے تو میں انہیں کیا کہوں گا کہ سیاست میں کہہ رہا ہوں. آپ رہنے دے، چپ ہو جائے. پھر میں کیوں چپ ہو جاؤں جب وہ چپ نہیں ہوتے. نہیں دیکھیں نا، پھر اگر عمران خان صاحب نے ایلیجڈلی اگر یہ کہا ہے کہ مشال یوسف زئی نے 43 کروڑ روپے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ڈیفینیٹلی وہی بات ان کے لیے بھی ہوگی. اگر وہ اگر خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ کوئی چیز ایکسپلین کریں اور وہ ایکسپلین نہ کر پائیں تو ان کا بھی وہی سٹیٹس ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. سیاست وہ استعفیٰ نہیں دیں گی. نہیں بات کیا کریں گے آپ؟ کون؟ مشال یوسف زئی اگر استعفیٰ نہ دیں. ہمارے ساتھ مجبوری ہے کہ ہم اگر کوئی پیپلز پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو، کیونکہ ہمیں انہوں نے پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا تو ہم استعفیٰ زبردستی تو کسی سے نہیں مانگ سکتے. اوہ اچھا، الیکشن کمیشن میں پارٹی نہیں ہے اس لیے. ادروائز تو مانگ سکتے ہیں آپ کسی بھی آپ کی پالیسی سے اگر کوئی ایگری نہیں کرتا آپ کا ممبر تو وہ اس سے استعفیٰ مانگا جا سکتا ہے. لیکن نہیں اس میں دو چیزیں ہیں، وہی نا جب وہ ووٹ خلاف دے، عدم اعتماد اور فائنینس بل. بس نہیں فائنانس بل میں یا عدم اعتماد میں کرے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو دو چیزوں میں چونکہ تھوڑا سا آپ بھی کانسٹیٹیوشن لائر ہیں، میں بھی کانسٹیٹیوشن، میری بات تو آپ سن لیتے کہ ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے انہوں نے چھوڑی کہ ہم کسی سے استعفیٰ مانگ سکیں. میں تو سپریم کورٹ نے میں ان کی بات کر رہا ہوں جس کا سارا حکم چل رہا ہے. کوئی آدم عزیز تارڑ ہو یا عطا تارڑ ہو، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ترمیم کا. وہی ترمیم بتائے گا، وہی لائے گا اور ان کو دے گا اور یہ پاس کروائے گا. ایک سوال کرنا ہے آخری جس کا تعلق کس بحث سے نہیں ہے. ناز بلوچ صاحبہ سے یہ سوال پوچھنا ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ جو جوائنٹ سیشن ہوا اس میں تشریف نہیں لائے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی ایسی کوئی خاص وجہ نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی پارٹی موجود تھی اور پارٹی کے تمام جو ممبرز تھے جو یہاں موجود تھے وہ سب وہاں پہ آئے تھے، موجود تھے اور پریزنس تھی. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے اس سیشن کے اندر. اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ، بہت شکریہ جناب شفقت اوان صاحب اور سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب. اور آج کی جو ہے اس گفتگو میں ایک چیز جو ہے وہ ہم نے جس سے آغاز بھی کیا تھا اور اختتام بھی اسی پہ ہو رہا ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے کل جو بھی دعوے کیے تھے وہ آج صحیح ثابت ہو گئے ہیں. لیکن ان کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ وہ سندھ سے سینیٹر بنے ہیں، لیکن سندھ کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ ان کو اون نہیں کرتی، مسلم لیگ نون بھی ان کو اون نہیں کرتی اور وہ خود حکومت کو اون نہیں کرتے. لیکن وہ ہمارے شو پہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ ساری صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.